سچی بات یہ ہے کہ شعراء نے جو کلام پیش کیا ہے حقیقت کی بہت زیادہ عکاسی کرتی ہے. میں ان کا دوبارہ سے دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی جانب سے آپ کی جانب سے ہاسپٹل کی مینجمنٹ کی جانب سے ان کی آمد پر ان کے خوبصورت کلام پر ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے پر ہماری دل جوئی حوصلہ افزائی پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جنہوں نے کچھ ایسی باتیں، ایسے الفاظ، ایسا انداز اور خوبصورت کلام کہ جس نے بے ساختہ ہمیں مسکرانے پر مجبور کر دیا، جس نے بے ساختہ ہمیں داد دینے پہ مجبور کر دیا. جو باتیں دل سے اٹھتی ہیں وہ اثر رکھتی ہیں. یہ صرف محفل سجانے کا مطلب ہنسنا ہنسانا نہیں ہے. محفل سجانے کا مطلب حالات واقعات کو سمجھنا، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے نکھار کر پیش کرنا ہے. حالات و واقعات کو سمجھنا ہے. سب کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں آج جو میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کہوں کہ اس طرح کی ہونی چاہیے، لیکن دل کے اندر تھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کی زبان سے کہلوا دی. اور وہ آپ کی تربیت کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں، بہت کچھ نہیں، اگر میں کہوں کہ سب کچھ دیکھ لیا تو وہ بھی مبالغہ نہیں ہے. ہر حالات سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر اونچ اور نیچ سے آپ کا ٹکراؤ ہوا. آپ نے لہریں، بہریں، جوانیاں، شباب، بچپن، لڑکپن، مال، دولت، ہر چیز دیکھی، لیکن کسی ایک غلطی کی وجہ سے ہم ساری چیزوں سے محروم ہو گئے. آج وہی باتیں انہوں نے دہرائی ہیں کہ ہم نے دوبارہ بحیثیت انسان وہ غلطی نہیں کرنی جس سے ہمارے اپنے ہم سے جدا ہو جائے، ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جائے، ہم اپنوں کی نظروں میں ڈیگریڈ ہو جائیں، ہم دنیا کی جھوٹی محبتوں، جھوٹی لغزشوں یا جھوٹی آزائشوں میں آنے رہنے مبتلا ہونے والے لوگ نہیں ہیں. ہم دور کی سوچ، دور اندیش لوگ ہیں، ہم درویش لوگ ہیں. ہم دور کی سوچتے ہیں اور دور کی ہمیشہ آخرت کی سوچ ہوتی ہے. زندگی کے بعد موت کی سوچ ہوتی ہے. تو جو انسان موت کا سوچ لیتا ہے، جو مرنے کا یاد رکھتا ہے، وہ کبھی کسی پہ ظلم اور ستم نہیں کرتا. تو جو کسی پہ نہیں کرتا وہ اپنے آپ پہ بھی نہیں کرتا. ہم نے خود کو، اس معاشرے کو، ان سارے لوگوں کو اس ظلم ستم سے بچانا ہے جو آج دن رات جاری ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس ظلم سے کوئی بچہ بھی محفوظ نہیں ہے، اس ظلم سے کوئی بوڑھا بھی محفوظ نہیں ہے. اس ظلم نے کسی کی جوانی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی کے مال اور دولت کو بھی نہیں چھوڑا. اس جوانی نے کسی کی عزت کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے مرد اور خواتین کی بھی تفریق کو ختم کر دیا. ہم نے اس ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے. ہم نے اس ظلم کے خلاف جہاد باللسان، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالوقت، ہم نے ہر چیز اس کے خلاف لگانی ہے. اور انشاءاللہ وہ ادب کے ماحول میں ہو، شاعری کے ماحول میں ہو، وہ مہذب یا مطلب کہ مذہبی محفل کے آداب میں ہو، وہ میڈیکل، جسمانی یا کسی اور ماحول میں ہو، ہم نے خود کو منظم، مضبوط دکھا کر لوگوں کو ایک وہ چین بنانی ہے، اس جو ہے نا وہ کڑی کے اندر پرونا ہے، اور انشاءاللہ دنیا کو دکھانا ہے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جن سے لوگ نا امید ہو چکے ہیں، جن سے لوگ
آنکھیں چرا چکے ہیں، جن کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک چکے ہیں، ہم ان کو نکھاریں گے، ہم ان کو سنواریں گے، ہم ان کو ان کے مد مقابل لا کے بٹھائیں گے، بلکہ ان سے بہتر بٹھائیں گے انشاءاللہ، ان سے بہتر مقام دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہماری دن رات کوشش ہے۔ اس میں مجھے آپ کی محبت کی، آپ کی شفقت کی، آپ کے اعتماد کی، آپ کے احساس کی، آپ کے پیار کی، اور آپ کی سب سے بڑھ کے استقامت کی ضرورت ہے۔ آپ چٹیل میدان کے اندر ایک مضبوط دیوار بنے، ایک چٹان کی طرح لوگوں کے سامنے، تان و تشنی کے سامنے، اپنوں بیگانوں کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو کے دکھائیں کہ انشاءاللہ ہم دین پر، دین اسلام پر، احکام الہی پر، زندگی اور موت پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر موت کی طرح یقین رکھتے ہیں، زندگی کی طرح نہیں۔ کس کی طرح؟ موت کی طرح یقین۔ زندگی تو بے وفا ہے، موت وفا ہے، موت آنی ہے، برحق ہے۔ جس طرح موت کے آنے پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کی باتوں پر اس طرح یقین رکھتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ کا پیار چاہیے، مجھے آپ کا اعتماد چاہیے۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ وہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ آج ایک اتنی بھری محفل، پر رونق محفل، بیٹھنے کے لیے جگہ کم ہے، لیکن دل کے اندر جگہ کم نہیں ہونی چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ اگر اس نے یہ پودا لگایا ہے تو انشاءاللہ وہ کسی منزل پہ بھی ہم کو پہنچائے گا۔ ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے، سعی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو استقامت اور تسلسل کے ساتھ چلانا ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنی مدد کے ساتھ ہمارے راستے کھولے گا، ہماری جو ہے کوششوں کو شرف قبولیت بھی بخشے گا، اور ایک دن آئے گا، بہت قریب ہے وہ دن انشاءاللہ۔ آج لوگ آپ کی مثالیں دینا شروع ہو گئے ہیں، آپ ایک مثال بننا شروع ہو گئے ہیں۔ کل تک غلط مثال تھی، لیکن آج ایک اچھی مثال ہے۔ نیکی اور بدی ہمیشہ سے ہے، اچھے اور برے ہمیشہ سے ہیں، لیکن کل کوئی ہمیں کسی اور نام سے جانتا تھا، لیکن آج ہمیں کوئی کسی اور نام سے جانتا ہے۔ لیکن ہم نے اب کی بار اپنا نام بدلنا، اب کی بار اپنا کام بدلنا، اب کی بار اپنا راستہ بدلنا۔ جس راستے پہ ہم گامزن ہو گئے ہیں، جس راستے پہ چل پڑے ہیں، جس کا تعین کر لیا ہے، جو سیدھا ڈائریکٹ جو ہے وہ سٹریٹ راستہ جنت کو جاتا ہے، جس کو ہم نے اختیار کیا ہے، جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کا راستہ ہم نے اس کا چناؤ کیا ہے۔ تو جب اس پہ چلیں گے، منزل ہماری جنت ہے، منزل ہماری انشاءاللہ اللہ سے ملاقات ہے، منزل ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کے اندر شامل ہونا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس جھنڈے کے اس جرمٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونا ہے۔ لیکن اس کے لیے راستے کا تعین اور استقامت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے آج کے تمام کلام سے آپ نے جہاں بہت کچھ انجوائے کیا، وہاں بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ایک ایک الفاظ میں ایک ایک کہانی تھی، ایک ایک درد تھا، ایک ایک پیغام تھا، ایک ایک لفظ کے اندر، لیکن اس درد کو ہم نے بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس درد کو ہم نے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ مشاعرے کے اندر ہم نے شعراء کے وہ کہہ لیں ہر لحاظ سے حوصلہ افزائی کو بھی اب سے بہتر بنانا ہے، اس کو بڑھانا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے یہ حوصلے بڑھاتے ہیں تو ہم ان کے حوصلے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اکیلے ہاتھ سے سب بھی تالی بجائیں کسی کو پتا نہیں چلے گا، جب دونوں ہاتھ سے ایسے کریں گے ساری دنیا کو پتا چلے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم نے دنیا کو بھی بتانا ہے اور اپنے رب کو بھی منانا ہے۔
دنیا کو بتانا ہے اور رب کو منانا ہے۔ میرا رب تو کہتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے منا لو۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح آپ مان گئے ہیں کہ ہم غلط راستے پہ، غلط سوسائٹی میں، غلط سائٹ پہ کسی بھی غلطی کا شکار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ میرا رب ہماری باتوں کو مان جائے گا، وہ ہمارا مان رکھنا جانتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا بٹھانا، سننا سنانا سب کو شرف قبولیت بخشے، جو بشری تقاضے تھے اس کو معاف فرمائے، جو اچھی باتیں تھیں اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔